لیکن آئیے میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ امام ابو یعلا نے اس کتاب کو لکھا ہے، حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں آتی ہے. مسند ابی یعلا کی جلد نمبر یہ 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 236 ہے. یہ پورے 2 صفحے کی طویل حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے اس کی 4554. اور پھر یہ حدیث اور کہاں کن کن کتابوں میں آئی، یہ ایک بڑا طویل اس کا سلسلہ ہے. میں کچھ حوالے اس میں دے دوں گا بعد میں. یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اس کو بڑے توجہ سے سنیں آپ اور نبی پاک کا اس میں اختیار بھی دیکھیں. اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک عربی شخص آیا، دیہاتی عرب کا رہنے والا، اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ میری ضرورت پوری فرما دیجیے. آقا خاموش. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو دینا مقصود نہ ہوتا تو آپ اپنی زبان سے نہیں ہے کبھی نہیں فرماتے. نہیں دینا یہ نہیں کہتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے تھے. صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ حضور خاموش ہے مطلب دینا نہیں چاہتے ابھی. اور حضرت کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار خاموش تھے. وہ بدو صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، سمجھ نہیں پائے رسول اللہ کی خاموشی کو. دوسری بار پھر عرض کہ یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے، میں حاجت مند ہوں. حضور پھر خاموش تھے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے اسے گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا حضور خاموش ہے پھر مانگ رہا، مگر وہ بیچارے دیہاتی سیدھے سادے صحابی تب بھی نہیں سمجھ پائے کہ صحابہ گھور کیوں رہے مجھے. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تیسری بار اس دیہاتی صحابی، اس بدو صحابی نے کیا کہ رسول اللہ کا جھبا پکڑا اور جھبا پکڑ کے کھینچ کے کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے. جب زیادہ سختی کے ساتھ کہا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں آتے ہیں. تو جلال پاک میں آپ نے دھتکارا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ کیا فرمایا سل ما شیتا یا عربی، اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا. تو مانتا نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری خاموشی کا کیا مطلب ہے. اچھا چل مانگ، کیا مانگنا ہے مانگا. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے جس لب و لہجے میں کہا تھا ہم صحابہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی. قسم خدا کی یہ کہیں گا یا رسول اللہ مجھے اب جنت دے دیجیے. اور اس کی قسمت پہ ہمیں رشک آنے لگا کہ آقا نے اس سے خود کہا مانگ کیا مانگتا ہے، ابھی ضرور جنت ہی مانگے گا. مگر وہ بدو دیہاتی سیدھے سادے صحابی تھے. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ دے دیجیے، کچھ کھانے کا سامان دے دیجیے سرکار، اور کچھ سفر کے لیے اخراجات، سفر پہ جانا ہے، کچھ خرچہ پانی دے دیجیے. اور تو نے کہا اس کو فوراً اونٹ دے دو، اس کو کھانے کا سامان بھی دو، اس کے لیے کچھ خرچے کا جتنا روپیہ بولتا ہے وہ روپیہ بھی دے دو. اب بڑے خوش ہو گئے وہ صحابی، سیدھے سادے بیچارے دیہاتی صحابی، اونٹ پہ بیٹھا ہوا اور وہ سامان آمن لے کے خوشی خوشی چلتے بنا. مگر اللہ کے نبی اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ تو قوم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا. کیا فرمایا؟ یہ قوم بنی اسرائیل کی ضعیفہ، قوم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا. تو مولا کائنات کہتے ہیں صحابہ کرام کو اشتیاق ہوا کہ یا رسول اللہ قوم بنی اسرائیل کی کون سی بڑھیا جس سے یہ گیا بیتا نکلا. تو آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں قوم بنی اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ سناؤں کہ وہ کتنی عقل مند بڑھیا تھی. کہا کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دریا بہتا ہے، نیل. دریا کے اس طرف ایک آبادی ہے، دریا کے اس طرف ایک آبادی ہے، بیچ سے دریا بہتا ہے. یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو قوم میں اختلاف ہو گیا. دونوں آبادی بولتے ہیں، دونوں آبادی کے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی آبادی میں اللہ کے نبی یوسف کو دفن کریں گے. وہ آبادی والے کہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں کریں گے. تلواریں نکل گئی، نوجوان لڑنے لگے. قوم کے دونوں طرف سے کچھ ضعیف بوڑھے آئے، کہا لڑو مت، رک جاؤ، خدا کے واسطے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے نبی کا جسم رکھا ہوا ہے، ابھی انتقال کیے ہوئے کچھ گھڑیاں گزری اور تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو. کہا پھر کیا کریں، کیسے فیصلہ ہو؟ تو ضعیف اور بوڑھوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو بہتر ہے اس کو ظاہر فرما دے گا.
پھر سرکار فرماتے انہوں نے دعا کی اور کہا ہے پروردگار تیرے نبی کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہم پر ظاہر کر دے. بس ابھی دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دریا نیل بیچ سے پھٹا اور دریا نیل کا پانی رک گیا, بیچ میں خشکی ظاہر ہوئی. یہ سمجھ گئے کہ رب کی مشیت کیا چاہتی ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے جسم اتھر کو لایا, بیچ دریا میں قبر کھودی اور وہیں ان کی تدفین کی. بیچ دریا میں قبر بنائی یوسف کی, اور قبر بنانے کے بعد جب ہٹے اپنے اپنے علاقوں میں گئے, دریا کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کے اوپر سے جانے لگا. اب یہاں پر میں اہل سنت کا عقیدہ بھی بتا دوں گا. آقا کہتے ہیں کہ یوسف کی قبر سے جو پانی گزرتا تھا, آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے. جملہ یاد ہے نا, یاد ہے کہ بھول گئے؟ اور آقا اس حدیث میں کیا کہتے ہیں کہ یوسف کی قبر سے جو پانی گزرتا تھا اللہ نے اس پانی میں وہ برکت دی کہ بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا تھا. اب اس سے عقیدہ سنت پتا چلا کہ وہ پانی جو مقبول بارگاہ کسی ولی یا نبی کی قبر کو مس ہو جائے برکت والا ہو جاتا ہے. تو اہل سنت نے غسل قبر یہیں سے تو لیا ہے. ولیوں کی قبروں کا جو غسل ہوتا ہے یہیں سے عقیدہ پتا چلا ہے. اب کتنے سال حضرت یوسف کا جسم رہا پانی میں, سمندر اور دریا نیل کے اندر ہے. کتنے سال؟ 1-2 سال, 2 سال, 3 سال نہیں جناب, 300 سال. 300 سال یوسف علیہ السلام کی قبر دریا کے اندر ہے, پانی کے اندر ہے. یقیناً قبر میں بھی پانی ہے, مگر یوسف علیہ السلام کا جسم سلامت ہے. تو یوسف جو ہمارے نبی کے غلام ہیں ان کا جسم جب سلامت ہے تو آقا کا جسم اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوگا. تو کتنا بدترین عقیدہ ہے کہ کہا تقویت الایمان میں کہ کہا رسول اللہ بھی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. 300 سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے کے نکلتے ہیں. فرعون سے چھٹکارا دلایا, فرعون پیچھے لگا ہوا. واقعات معلوم ہے آپ کو. جب دریا نیل پر پہنچے عرض کیا مولا بیچ میں دریا آپ کیسے پار کرو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا مارو. موسیٰ نے عصا مارا, دریا پھر بیچ سے شک ہوا, پھٹا. اب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پہنچے. اب جیسی اس قریب پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر تھی تو اللہ کی وحی آئی, اور وہی آتی ہے کہ موسیٰ اسی دریا کے بیچوں بیچ میں ایک مقام پر ہمارا مقبول نبی, ہمارا پسندیدہ نبی یوسف ہے, یوسف کی قبر کو کھودو, یوسف کے جسم کو نکالو اور اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اور اس لیے لے جاؤ کہ یہاں بھی فرعون آئیں گا. اے موسیٰ اسی جگہ ہم فرعون کو ہلاک کریں گے, عذاب آنے والا ہے. فرعون اپنی قوم کے ساتھ یہیں پر ابھی تباہ برباد ہوں گا, ابھی عذاب الہی آنے والا ہے. اور اے موسیٰ سنو, ہماری سنت الہیہ یہ ہے کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا, اور جہاں عذاب ہو وہاں نبی نہیں ہوتا. لے جاؤ یوسف کو, لے جاؤ. اب مجھے بتائیے, یہ بھی بتایا عذاب آنے والا ہے, بتا دیا نا رب نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے. یہ بھی بتا دیا کہ یوسف کی قبر ہے, قبر ہے بتا دیا, نکالنا بتا دیا. اب بچا یہی تھا کہ جگہ کون سی ہے. عرض کیا مولا جگہ کون سی ہے, کہاں کھدائی کروں؟ اتنا وقت نہیں کہ کھودتے رہوں پورا, وہ خاص جگہ بتا دے جہاں یوسف کی قبر. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک بڑی ضعیفہ بڑھیا عورت ہے جس کی عمر 313 سال ہے, اس سے پوچھ. حکمت الہی تھی, اس سے معلوم کر, وہ بتائیں گی کہاں قبر ہے. تو اب شاید وہابیوں کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوگا, معاذ اللہ. بڑھیا کو یاد رہا, اللہ بھول گیا ہوگا. کیونکہ ان کے تو عقیدے یہ ہے کہ نبی کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, انہوں نے پوچھا کون؟ دیکھو نبی کو علم غیب ہوتا تو کون کیوں بولتے. بس آدھی حدیث سنا دیا, بعد میں نہیں سنایا کہ کہنے والے نے کہا میں, تو انہوں نے کہا کون میں, نام لو. یہ ادب بتایا کہ میں سے سمجھ میں نہیں آتا آنے والا کون ہے, لیکن ادھوری حدیثیں پڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بڑھیا سے پوچھو. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, پتھر تھا وہاں, پتھر پہ کھڑے ہوئے کہا کہاں ہے میری قوم کی وہ سب سے عمر دراز ضعیف العمر بڑھیا. تو اس کے پوتے, لکڑ چھکڑ پوتے, اس کو کاندھے پہ اٹھا کے لائے. چل بھی نہیں سکتی تھی, اتنی ضعیف ہو گئی تھی, بستر میں پڑے رہتی تھی. کھٹیا سمیت اٹھا کے لائے. لانے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہتی ہے السلام علیکم یا موسیٰ کلیم اللہ,
اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کیوں بلایا, کیوں تکلیف دی ہوگی؟ کہا جانتی ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کہا اچھے سے جانتی ہوں. جن دنوں حضرت یوسف کو دفن کیا گیا میں 13 سال کی بچی تھی, اس وقت 13 سال کے قریب میری عمر تھی, مجھے آج تک یاد ہے. اور اے موسیٰ جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت رکھی میں یوسف کی قبر کو دیکھنے روز آیا کرتی تھی, اور دور کنارے سے کھڑے رہ کر اس قبر کی جگہ کو دیکھتی رہتی تھی. میں کہتا ہوں اب جو کچھ آگے ملنے والا ہے اس کو انعام و اکرام یہ موسیٰ کی قبر کی زیارت کی برکت تھی. اچھا بتا کہاں ہے یوسف کی قبر؟ تو بڑھیا ٹن ٹناٹن سننی تھی بھائی, ٹن ٹناٹن بریلوی سننی. کہا بس یہی تو موقع آیا ہے, 313 سال سے کس لیے جی رہی ہوں, اسی موقع کی تلاش میں تو جی رہی ہوں. کہتی ہے لا واللہ حتی توتینی ما اسلوکا, موسیٰ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی قبر کیا نشان جب تک میں جو مانگوں آپ دینے کا وعدہ نہ کر لے. میں جو مانگوں آپ دیں گے, پہلے وعدہ کیجئے. غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. آج کی تاریخ میں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے اور یہ موسیٰ سے مانگ رہی ہے. یہ بغیر حدیث و قرآن کا مذہب ہے ان کا. اس عنوان پہ بہت گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن وقت آج اتنا نہیں ہے. کہتی ہے اللہ کی قسم اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ دینے کا وعدہ نہ کرے جو میں آپ سے مانگوں. تو موسیٰ نے کہا سل ما شیتا, مانگ کیا مانگنا ہے. یہ نہیں کہا کہ صاحب میں دے نہیں سکتا, مجبور ہوں, بے بس ہوں, مانگ کیا مانگ رہا, مانگ لے چل. قالت تو کہتی ہے فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجات التي تكون فيها في الجنہ. کہا اے موسیٰ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ آپ جنت کے جس درجے میں رہیں گے, جنت کے جس محل میں رہیں گے, اسی محل میں میں آپ کے ساتھ رہوں گی. یہ مانگتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ تو جنت مانگ رہی ہے اور جنت میں بھی وہ محل جس میں میں رہوں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کی تاریخ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو میں کیا دے سکتا ہوں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں تو مجھے کہاں سے اختیار ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ نے کہا قال صل الجنہ, کہا کہ جنت مانگ لے. میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر, وہاں میری بیوی صفورہ رہیں گی, تو کہاں گھسی چلی آ رہی ہے. میرے محل میں میرے درجے میں تو میری بیوی ہوں گی میرے ساتھ, تو کہاں آ رہی ہے بڑھیا, جنت مانگ لے. قالت لا واللہ الا ان اکون معک. اے موسیٰ سنیے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ مانوں گی جب تک آپ اپنے ساتھ رکھنے پہ راضی نہ ہو جائیں. یہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک, ورنہ میں چلی جاؤ. نہیں بتاتے, وہ ہماری دادی تھی سنیوں کی, ٹن ٹناٹن سنی بڑھیا. آقا فرماتے فجعل موسیٰ یردها, تو وہ موسیٰ اس سے حجت کرنے لگے. کہا دیکھ جنت لے لے, زیادہ ضد مت کر, جنت لے لینا, زیادہ ضد مت کر, میرے درجے کی بات مت کر, جنت لے لے, جنت میں دوسری جگہ دلا دیتا ہوں. یعنی دیکھیے موسیٰ کا اختیار بھی, موسیٰ ہی نہیں کہہ رہے میں جنت نہیں دلا سکتا ہوں, گویا کہہ رہے ہیں جنت کا یہ فلائٹ لے لے, یہ مت لے, جنت کا یہ محل لے لے, یہ مت لے. یعنی میں دے دیتا ہوں نا, دوسرا دے دیتا ہوں. وہ کہتی نہیں مجھے تو وہی چاہیے جو میں مانگ رہی ہوں. فَأَهْوَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ, تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور وحی یہ آئی ان اتیھا ذالک فإنه لا ينقصك شيئا. اے موسیٰ وہ جو آپ سے مانگ رہی ہے آپ دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا جاتا ہے. یہ نہیں وہی آئی ہے موسیٰ تو دینے والا کون, ارے بڑھیا تو مانگنے والی کون, تو بھی مشرک, تو بھی مشرک. دیں گا تو صرف اللہ صاحب دیں گے, مانگنا ہے تو اللہ صاحب سے مانگو. اے بڑھیا تو تو بہت بڑی مشرکہ ہے. یہ نہیں آئی وہی. اللہ نے کیا فرمایا حبیب اے میرے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے دے دو نا, کیوں عجت کر رہے ہو, کیا جاتا ہے آپ کا, آپ کے پاس کیا نعمتیں کم ہیں جو ہم نے دی ہے. اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے. آقا نے فرمایا فَآتَاهَا, تو موسیٰ نے کہا اچھا جا دے دیا, چل اب بتا. یہ رب کی مرضی تھی کہ اس بڑھیا کے ذریعے اس کو جنت قبر کا نشان ملے اور اس کے وقت کو جنت مل جائے. اور ایک روایت میں یہ آیا, اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم الاوسط میں, انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ ضعیفہ نے کہا کہ موسیٰ وہ تو آخرت کی بات ہے, جنت دنیا میں بھی تو کچھ دیجئے, ابھی تو میں دنیا میں ہوں نا, یہاں بھی تو کچھ ہونا. اچھا کیا چاہتی ہے, کہا یہ بڑھاپے سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں,
یہ چلنا پھرنا کچھ ہوتا نہیں ہے, اپنے سے کھانا نہیں ہوتا, دانت ٹوٹ گئے ہیں, گوشت ووشت چپتا نہیں ہے, تو جوانی بھی لوٹائیے. تو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کے پوتوں سے کہا کھڑے کرو, پوتوں نے سہارا دے کے کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیر سے لے کر سر تک جو نگاہ ڈالی, شباب لوٹ آیا. حدیث کے راوی مولا کائنات کہتے ہیں ایسی دوشیزہ ہوئی, آقا کہتے ہیں گویا 18 سال کی دوشیزہ نظر آتی تھی, ایسی جوانی لوٹ کر آئی. جوانی بھی لے گی, حیتیں بھی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں نبی. یہ واقعہ تو نبی سنا رہے ہیں نا صحابہ کو. کہا میرے صحابہ اب تم نے جانا کہ میں نے جو کہا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا. اس کے نبی نے جب اس سے قبر کا نشان پوچھا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا نے جنت مانگی, اور نبی میں نے اس سے پوچھا نہیں بلکہ میں نے اس سے خود کہا مانگ کیا مانگتا ہے, تو اس نے اونٹ مانگا, پیسہ مانگا. قسم رب کائنات کی اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا اے محمد میں آپ کے محل میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں اس کو یہ مقام عطا کر دیتا. اب یہ ندوہ ہے جس علاقے میں بول رہا ہوں, قریب میں ہی ندوہ ہے نا. اب یہ بیٹھیں گے بولے ہاں حدیث تو ہے, بریلی نے لایا یار, حدیث لایا, ضعیف ہے. اب پبلک کو کیسے سمجھانا ضعیف ہے؟ ضعیف نہیں ہے بھائی, آؤ میں سنا لوں کیا کیا کس کس نے کیا کہا ہے, اور یہ سارے حوالے دکھانے کی ذمہ داری کے ساتھ. امام ابو یعلا نے المستدرک میں لکھا جلد 13 صفحہ 326 حدیث نمبر 7254 فرمایا اسناد حسن, اس کی سند حسن ہے, ضعیف نہیں ہے. اور امام حاکم نے المستدرک میں لکھا اس حدیث کو, اور امام حاکم نے لایا جلد 2 صفحہ 272 حدیث نمبر 4146 اور فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد, اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام ابن حبان نے لایا اس حدیث کو اپنی الصحیح کے اندر, کیا جلد نمبر اس کی 2 ابن حبان الصحیح کی صفحہ 500 حدیث نمبر 2435, اور امام ابن حبان نے فرمایا صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا جلد 10 صفحہ 170 فرمایا رجالہ رجال صحیح, اس حدیث کے جتنے رجال راوی ہیں سب صحیح حدیث کے راوی ہیں. خطیب بغدادی نے اسی حدیث کو حضرت علی سے نہیں بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لایا جلد 9 صفحہ 312 اور فرمایا اس کی سند صحیح ہے. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا جلد 4 صفحہ 591 پر. ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ جلد 3 صفحہ 273 حدیث نمبر 3462 پر. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد 7 صفحہ 374 حدیث نمبر 7766 پہ لایا.